میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، اصلاح تلاوت کے عنوان سے 8ویں کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی صرف تلاوت کرنا فائدے کا باعث ہے یا نہیں، کیونکہ اس طرح کی آوازیں آتی رہتی ہیں اور اس طرح کی باتیں اور سوالات لوگ کرتے رہتے ہیں کہ صرف تلاوت کرنے کا کیا فائدہ، اگر پڑھنا ہی ہے تو سمجھ کر پڑھیں تبھی فائدہ ملے گا، خالی تلاوت کرنے، خالی حافظ بننے، حفظ کرنے اور وغیرہ وغیرہ سے کیا فائدہ ملے گا۔ تو آج گفتگو کا آغاز اسی بات سے ہم کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں ایک حدیث شریف پر۔ احادیث کافی ہیں لیکن ایک حدیث شریف ہم اپنے اس گفتگو میں شامل کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اسے پانی لگتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا، کہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، یعنی کثرت سے موت کو یاد کرنا اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ان دو باتوں سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اور دیگر محدثین نے روایت فرمایا۔ ناظرین کرام، غور کیجئے کہ اس حدیث میں تلاوت قرآن کو بھی نفع بخش قرار دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی کئی احادیث ہیں کہ جن میں سے بعض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حرف کو ادا کرنے کی فضیلت بتائی۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو الف لام میم کو 3 حروف پر مشتمل ہے، تو 30 نیکیوں کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کے فضائل ہیں، سورہ ملک کے فضائل ہیں، سورہ رحمان کے فضائل ہیں، سورہ کہف کے فضائل ہیں۔ اگر صرف تلاوت کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، صرف تلاوت سے کوئی نفع نہ ملتا، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح احادیث میں فضیلت بیان نہ فرماتے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ سمجھ کر پڑھنا، غور کرنا اور اس میں سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن کیا اس بنا پر کہ لوگ اگر کوئی شخص غور نہیں کر رہا یا ترجمہ نہیں سمجھ رہا تو سرے سے اس کی تلاوت کو ہی بے فائدہ قرار دے دیا جائے، اس کے حفظ کرنے کو بے فائدہ قرار دیا جائے؟ اس طرح میں سمجھتا ہوں جو باتیں اٹھائی جاتی ہیں تو شاید وہ لوگ قرآن کو اور دیگر کتابوں کو برابر سمجھتے ہیں، کہ جیسے دیگر اردو کی، انگریزی کی کتابیں سمجھے بغیر پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کا بھی یہی حال ہے، قرآن کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کا اعجاز اور فضیلت اس کی یہی اور کمال یہی ہے کہ اس کو صرف پڑھنے پر بھی نفع ملتا ہے، اس کے پڑھنے سے بھی فائدہ اور ثواب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے محبت رکھیے، تلاوت کیجیے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ بہتر تلاوت، اور پھر اس میں غور و فکر، اور پھر اس پر عمل کی کوشش، سمجھنے کی کوشش، یہ تمام چیزوں کی الگ الگ اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا، بعض اس طرح کی ویڈیوز بھی بعض دوستوں نے مجھے بھیجی اور سوال اس پہ قائم کر کے جاننے کی کوشش کی، تو خاص طور پر میں اس لیے یہ بات آج شروع میں نے عرض کی ہے۔ باقی اس کے علاوہ ناظرین، آج کی جو تلاوت ہے اس میں ہم آیت شامل کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24، 15واں پارہ ہے اور آیت نمبر 24 ہے یہ، اور یہ آیت ہم اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے والدین کی تعظیم کرنے کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ دعا ویسے مشہور بھی ہے، بہت سے ناظرین نے سنی ہوگی، لیکن آج بطور آیت کے ہم اس کو جب پڑھیں گے اور آپ اگر اس کو یاد بھی کر لیں، اپنی دعاؤں میں بھی شامل کریں، نماز میں ایز تلاوت بھی اس کو پڑھیں، تو یقیناً انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اپنے سامنے اگر قرآن مجید کھول لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو ہمارے ناظرین الفاظ معنی لکھتے ہیں تو وہ بھی اس حوالے سے توجہ فرما لیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے والدین کے لیے رحمت کے بازوؤں کو یا رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازوؤں کو جھکا دیجیے۔ اس میں وَاخْفِضْ، واو تو ظاہر الگ ہے، اس کا معنی ہے اور، اخفض کا معنی جھکا دیجیے، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذل عاجزی کا بازو، جناح بازو کو کہتے ہیں اور ذل کہتے ہیں عاجزی کو، کہتے ہیں انکساری کو، اور من الرحمت رحمت کے ساتھ یعنی مہربانی کے ساتھ۔ والدین کے سامنے اپنے بازوؤں کو مہربانی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ جھکا کے رکھیے۔
اس میں گویا کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اڑنے کی کوشش نہ کرو، ان کے سامنے اکڑنے اور ان کے سامنے زوردار لہجے میں بات کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے، نرمی سے پیش آنا چاہیے، تواضع، اخلاق اور نرم لہجے کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اور لہٰذا آج کی یقیناً اس دور کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ بہت سے اولاد، بہت سے بچے نافرمانیاں کرتے ہیں، ستاتے ہیں، اکثر ماں باپ شکایتیں کرتے ہیں، تو ضرور اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ ہمارے رب نے، قرآن مجید نے اور احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر اور الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھ کر لوگ پھر اسی کو اپنے والدین کے سامنے یا اپنے دیگر بزرگوں کے سامنے اس کو ریپلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے رویوں کی بہت بڑی غلطی ہے اور یہ خود ہماری پھر اپنی محرومی ہے۔ آج جیسا ہم کریں گے پھر آگے اولاد بھی ہمارے سامنے ایسا ہی کرے گی، اس لیے ہمیں اپنے والدین کی بھرپور تعظیم اور عزت و تکریم کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وقر، اب دعا آگے جو آ رہی ہے، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یوں کہیے کہ اے میرے پروردگار، ربی یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر یعنی والدین پر رحم فرما، رحمت فرما، مہربانی فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے ناظرین، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب ارحمہما کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، آتے جاتے دعا کیا کریں، خصوصاً جب مشکل حالات ہوں، رزق میں تنگی ہو اور پریشانیاں ہوں تو خاص طور پر والدین کے لیے دعا زیادہ کر دیں، انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ تو اس کو پوری آیت کو یعنی وخفض سے لے کر یہاں تک پوری آیت کو آپ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ایک رکعت اس سے مکمل ہوگی اگر چاہیں تو، اور ایک رکعت میں کچھ اور بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم ایک ایک آیت آپ تک مختلف سپاروں سے پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تاکہ جو ہم روٹین کی آیتیں پڑھتے ہیں اس سے ہٹ کر بھی ہم کچھ تلاوت کریں، کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے وسوسوں کو دور کرنے کا کہ اگر آپ اچانک کچھ روٹین سے ہٹ کر تلاوت کریں تو یقیناً آپ کی توجہ پھر اس آیت کی وجہ سے کافی حد تک نماز کی طرف رہے گی۔ بہت سے حفاظ کرام کے سامنے بھی ہم نے یہ بات بیان کی اور ان میں سے بعض نے جب یہ تجربہ کیا کہ اچانک قرآن مجید کا کچھ اور آپ تلاوت کریں نماز میں، ایک تو روٹین سے جیسے بعض لوگ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، کوئی انا اعطینا روز پڑھتا ہے، کوئی لیلاف قریش پڑھتا ہے، آپ اچانک اگر حافظ قرآن ہیں تو آپ اچانک سورہ صاد پڑھ لیں، سورہ والصافات پڑھ لیں، اچانک کوئی اور سورت شروع کر دیں، آپ دیکھیے خود محسوس کریں گے ایک تو نماز میں لطف آئے گا، توجہ نماز کی طرف رہے گی، وسوسے کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ تو ہمارے ناظرین جو حافظ نہیں ہیں یا قرآن زیادہ نہیں جانتے، وہ بھی اگر ہمارے ان کلاسز کے ذریعے مختلف آیتیں یاد کر لیں تو یقیناً انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس کو بطور تلاوت کے اور عمدگی کے ساتھ بھی آپ ضرور پڑھیے اور اچھے مخارج کے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَخْفِضْ لَهُمَا، ضاد ہے یہاں پر ناظرین، اور ضاد کے بارے میں مختصراً پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا، ابھی تھوڑی سی مزید وضاحت ہم کر دیتے ہیں کہ یہ زبان کے حافہ لسان، اس کو علماء تجوید لکھتے ہیں حافہ لسان۔ دیکھیں زبان کے دو طرفہ کنارے ہوتے ہیں، ایک تو سامنے کا کنارہ جو سامنے کے دانتوں کی طرف لگتا ہے اس کو طرف لسان کہتے ہیں، اور ایک وہ کنارے جو دائیں بائیں داڑھوں کی طرف زبان کے کنارے ہیں اس کو عموماً حافہ لسان کہتے ہیں۔ تو ضاد جو ہے یہ حافہ لسان سے، چاہے دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے یا دونوں جانب سے، اور اس کے علاوہ ادراس علیہ کی جڑوں سے، یعنی جو اوپر کی داڑھیں ہیں ان کی جڑوں سے، تو زبان کے بغلی جو کنارے ہیں داڑھوں کی طرف ان سے، اور اوپر کی جو داڑھیں ہیں ان کے جڑوں سے یہ ضاد کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اس مخرج کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو محنت نہیں کرتے تو وہ دال کے مخرج سے پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ دال کا مخرج الگ ہے، وہ زبان کے سامنے کے کنارے سے اور ثنایا علیہ سے ادا ہوتا ہے۔ ثنایا علیہ یعنی سامنے کے دانتوں کے کنارے سے، یعنی دال کر کے، تو بعض لوگ اس کو ضاد کو بھی اسی طرح پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ ضا کر کے پڑھ لیتے ہیں، جیسے ولا ضالین پڑھ دیا، تو حالانکہ ضا کا مخرج الگ ہے، وہ حروف لثویہ میں سے ہے، جبکہ ضاد کو حافیہ میں سے قرار دیا گیا ہے۔ یہ علماء تجوید نے جو کتابوں میں وضاحت فرمائی ہے، بتانے کا صرف مقصد یہ ناظرین کہ ہم ان مخارج کو صحیح طریقے سے اس پر اگر کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو یقیناً ادائیگی درست ہو سکتی ہے۔ باقی اگر کوئی خدا نخواستہ محنت بھی نہ کرے اور جان بوجھ کر جو ہے ضاد کو غلط کر کے پڑھے تو علماء نے کتابوں میں پھر نماز کے فاسد ہونے تک کا بھی قول لکھا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کو بالکل ہی وہ سمجھے کہ یہ کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہے تو اور بھی سنگین انہوں نے علماء نے احکام بیان فرمائے ہیں، تو اس حوالے سے سنجیدگی کی ہمیں ضرورت ہے۔ بہرحال وخفض لہما جناح الذل، یہ ذال ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جناح الذل من الرحمت وقر رب
رب ارحمہما کما ربیانی. جہاں جہاں ناظرین کھینچنا ہمارے لیے ضروری ہے ایک الف کے برابر، تو ہمیں اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ کھینچنا چاہیے. کما ربیانی صغیرا. تو یہ ناظرین آج کی تلاوت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24. اور اس کے علاوہ شروع میں ہم نے ایک مسئلے کی طرف بھی نشاندہی کر دی کہ صرف تلاوت کس قدر نفع بخش ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ہمیں مزید بھی کوشش کرنی چاہیے. اور اسی کا یہ ایک تسلسل ہے کہ ہم آپ کے سامنے یہ کلاسز پیش کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کچھ عربی بھی سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس حوالے سے نماز میں بھی توجہ رکھیں، غور و فکر کے ساتھ نماز ادا کریں، اور جو پھر اس میں احکام ہیں جیسے والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہے یا اور دیگر شرعی احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلاوت کو بھی بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نمازوں کو بھی بہتر کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احکام شرعیہ ہیں ان پر بھی اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.